السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ مولا کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے۔ بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ آپ سے بات ہو جائے، تو آج موقع ملا ہے۔ میں بڑا خوش ہوں آج ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے علی رضا صاحب؟ جی میں انٹرنیٹ آپ کا انڈیا بڑا سے بات صاف کر ہے۔ رہا ہوں، مہاراشٹر انڈیا سے۔ کہاں سے؟ انڈیا سے؟ انٹرنیٹ آپ کا جی اچھا ہے، ماشاءاللہ، پکچر کی کوالٹی بہت ہائی ہے ماشاءاللہ۔ سنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جی آگا میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے ایشین سب کانٹیننٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب سادات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ مومنین سے اپنوں کو افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں، اور مومنین جو ہے ان کو بہت ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ کمنٹ کر دیں تو اس کے متعلق ہم نے مہربانی ہوگی۔ بتا دیا۔ آپ کے انڈیا پاکستان میں جہالت بہت عام ہے، بلکہ عراق میں بھی ہے اور ایران میں بھی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین وہی ہے جو تقوی رکھتا ہے، اور جو ایک مومن کی اہانت کرے اس کو کم سمجھے۔ المؤمن اعظم حرمۃ من الکعبہ، مومن جو ہے کعبہ سے بھی زیادہ حرمت رکھتی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بے شمار احادیث میں انہوں نے شیعوں کو اپنا اہل بیت بولا ہے، اپنے فرزند بولا ہے، اور ان کے بے شمار احادیث میں یہی ہے کہ مومن چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نور سے خلق فرمایا جس سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ یہ بہت سارے احادیث میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اکثر انصار اور ان کے اکثر یاور وہ غیر سید تھے، یعنی اہل بیت علیہ السلام اپنوں میں بھی وہ اکیلے تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اکثر کزن جو تھے ان کے مخالف تھے، کچھ ساتھ بھی تھے لیکن اکثر کزن ان کے مخالف تھے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام، اسی طرح بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو جہالت پہ مبتنی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ سادات کے متعلق کچھ احادیث لوگوں میں رائج ہیں جو جھوٹی احادیث ہیں، جو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ احادیث ہیں جو سادات کی فضیلت پر ہے، کچھ احادیث ہیں سادات کے فضیلت، لیکن وہ کم ہیں، اور فضیلت اتنی کوئی پررنگ فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر شیعوں کی فضیلت والے احادیث دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں جو فضیلت ہے وہ بہت عمدہ فضیلت ہے، یعنی قیاس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سیادت کی جو فضیلت ہے ویسے نہیں کہ فضیلت نہیں، فضیلت ہے، وہ احادیث کم ہے اور فضیلت اتنی بھرپور نہیں ہے، لیکن جو اصل جو فضیلت شیعوں کی بیان کی گئی ہے وہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس کی تعریف بھی زیادہ ہے، اور اس میں جو فضیلت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی بہت سیادت کی فضیلت اور تشیع کی فضیلت کا اگر قیاس کیا جائے تو ایسے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تشیع کی فضیلت آسمان، اور سیادت کی فضیلت یہ بھی فضیلت ہے لیکن اس کا درجہ بہت کم، اس طرح فضیلت۔ تو آپ کے انڈیا پاکستان میں جو ذہنیت اور جو کلچر ہے یہ جہالت پہ مبتنی ہے۔ یہ بنی عباس کے زمانے میں، یہ کیونکہ بنی عباس وہ سید تھے اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے تھے، اور اسی لیے ان کو حکومت ملی کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہ ہم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اس طرح۔ جی اسی طرح ان لوگوں نے یہ بہت ساری چیزیں رواج دیں، اس زمانے سے یہ چیزیں رائج ہو گئیں کہ اور بعض علاقوں میں یہ زیادہ ہیں، بعض علاقوں میں ابھی تک دیکھیں شیعہ علماء سید جو ہیں وہ سیاہ امامہ پہنتے ہیں۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ سید سیاہ امامہ پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا ہے، سبز بھی پہنا ہے، کالا بھی پہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی علامت، کس کی علامت کہاں سے آئی ہے؟ یہ بنی عباس کی علامت ہے۔ شیعہ مولویوں نے وہ بنی عباس کی جو روایت ابھی تک قائم رکھا ہے۔ سیستانی صاحب یہ کالا امامہ پہنتے ہیں، یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ سید جو ہے کالا ہی امامہ پہن لے، سفید نہیں پہن سکتے، یا ایک منفرد لباس پہن لے؟ یہ کس کی؟ یہ بنی عباس کی روایت۔ تو شیعہ کلچر، شیعہ مذہب جو ہے نا، شیعہ مذہب وہ چیز جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا وہ کافی مختلف ہے اس چیزوں سے جس مسیر پہ شیعہ علماء جا رہے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اور جو چیزوں کو وہ لوگوں کو عوام کو بتاتے ہیں ممبروں سے، وہ کافی مختلف ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث یہ، اگر آپ اس موضوع پہ تو میری تقریرات وغیرہ میں نے کی ہوئی ہے، وہاں پہ ہمارے آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں نا، وہاں پہ ایک ہے کہ مولوی تاج الدین حیدری کے ایک اس نے کتاب لکھا ہے فضائل السادات، اس طرح کوئی کتاب تھا، اس میں کفریات کا جائزہ، کچھ کفریات کا میں نے جائزہ لیا، کچھ کا میں نے جواب دیا۔ اگر وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ میں نے بہت ساری باتوں کو بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں ماشاءاللہ سادات بہت زیادہ ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تشیع کی فضیلت بہت عظیم ہے، سیادت بھی فضیلت ہے،
لیکن ان دونوں کا قیاس نہیں ہے. تشیع کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور مومن کو کم سمجھنا، مومن کی تحقیر کرنا، یہ گناہ کبیرہ، فسق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مومن کو اگر کسی مومن کو، کسی شیعہ کو، کیونکہ اس کا باپ ہندو تھا یا دادا ہندو تھا، اس وجہ سے اس کو کم سمجھیں، تحقیر کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فسق اعظم ہے، یہ کفر کی حد تک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں، اصلاً ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تبرہ اور تولا کیا ہے؟ کہ امام علی علیہ السلام سے محبت کرنا اور ان کے محبوں سے محبت کرنا، ان کی شیعوں سے محبت کرنا. سر نہیں کہ آپ صرف اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں. اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں سے محبت کرنا یہ فریضہ ہے، یہ واجب ہے. ان کی قدر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا قضاء حاجت کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت. بالکل، بہت بہت شکریہ. آگا مزید ایک سوال میں کر لوں؟ جی سر، پوچھیں بھائی. آگا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے جاب زیادہ ترجیح دی ہے، جاب کے لیے یا بزنس کے لیے؟ میں یہ بزنس، تجارت. احادیث میں ہے کہ رزق کے 10 یا 12 اجزاء ہیں، اس میں سے 11 یا 9 جو ہے تجارت میں، خرید و فروخت میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ کس میں ہے کہ آپ کسی کا مزدوری کریں، کسی شخص کے لیے تنخواہ کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو بزنس کی بہت اس زمانے میں بزنس کیا ہوتا تھا؟ خرید و فروخت ہوتا تھا نا. آپ کسی شہر سے گندم لے لیں، دوسرے شہر میں گندم بیچ دیں، اس طرح ہوتا تھا تجارت. ٹھیک ہے نا؟ سامان لے کے دوسرے شہر میں بیچ دینا، یا اپنے شہر میں بیچ دینا. بھائی کسی سے آپ جانور خریدتے ہیں، پھر اس کو فروخت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے دکان کھولنے کی. اہل بیت علیہ السلام اپنی شیعوں کو بتاتا تھا کہ عبادت کی طرف جاؤ، یعنی کہتا تھا جاؤ اپنے دکان کھول دو، دکان میں بیٹھو. اوکے، اللہ آپ کو سلامتی. تھینک یو. چلیں جی، آتے ہیں بھائی ٹک ٹاک سے کالر لیتے ہیں. ٹک ٹاک آ جاؤ بھائی. ٹک ٹاک بھائی کون ہے؟ علی زیب قریشی صاحب. علیکم السلام علی زیب بھائی، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں پاکستان لاڑکانہ سے. جی سر، کیا حکم ہے؟ سر میرا آپ سے ایک سوال تھا، اس کے بعد آپ مجھے کلمہ حق پڑھا دیں. جی سر. سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ایک مناظرے میں ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، بخاری مسلم سے تھی آئی تھنک سو. اس میں لکھا تھا کہ میرے بعد کے ایسے آئمہ آئیں گے جو نہ میری سنت پہ ہوں گے نہ میری ہدایت پہ ہوں گے، وہ ظاہر میں جو وہ انسان اور مطلب کہ شیطان ہوں گے. ایسی کچھ حدیث تھی. تو میں نے وہ جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی یہاں پر لائیو اسٹریمز ہوتی ہیں نا، تو پھر میں اہل سنت کے یہاں گیا، میں نے وہ حدیث ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے کہا صحیح ہے تو پھر آپ مجھے جواب دیں اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام بھی آتے ہیں، آپ نے یہ نہیں سوچا. میں نے کہا کہ حسن علیہ صاحب کا میں نے مناظرہ